کا فگر تو بچوں جیسا ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، نہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتی ہوں، دور رہیں مجھ سے۔ آنسا اپنے سینے کو چھپاتے ہوئے حاتم شاہ کے جذبات کو بھڑکا گئی۔ تمہاری یہ احساس کمتری بھی ختم کر دوں گا۔ تمہیں یہ ڈر ہے تم ماں نہیں بن سکتی، تو ایک ہفتے میں یہ کارنامہ سر انجام دوں گا۔ حاتم اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹاتا، روتی سسکتی مزاحمت کرتی آنسا کی دھڑکنوں کو بے حجاب کر گیا۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ حاتم نہ جانے کیا اس کی دھڑکنوں پر ابرار کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم میں ایسا کیا ہے جو میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں؟ پہلے اپنے وجود کو دیکھو، کہیں سے بھی تم ایک عورت لگتی ہو؟ تم جیسی تو بچیاں ہوتی ہیں، 15 سال کی چھوٹی سی بچی لگتی ہو۔ تمہارے وجود کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم تو ایک عورت ہو ہی نہیں۔ ابرار کی باتوں نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی، آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آنسا جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا تم رو رہی تھی کیا؟ نہیں مما، میں تو نہیں رو رہی تھی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر آنکھوں میں سے اتنے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ بیٹا اگر ابرار کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہوا، اس نے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو کیا ہوا؟ کل تمہارے بابا کے دوست کی فیملی والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بس کر دے مما، اگر اس شخص نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تو میں کسی اور شخص کے ہاتھوں بھی ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ نہ ہی مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق ہے، نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے دوبارہ مجھے یہ مت بولیے گا کہ شادی کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ حسنہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دیکھو بیٹا، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مما، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور چھت پر آ گئی۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک وہ ابرار کی باتوں کو بھول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی، لیکن نہ جانے ابرار نے اسے کہاں دیکھ لیا تھا، جس کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا آنسا تو اس قابل ہی نہیں تھی، اس میں تو نسوانی حسن کی کمی ہے۔ آنسا ہر گزرتے دن کے ساتھ احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ نہ زیادہ دوستوں میں جاتی، نہ کزن میں جاتی۔ اسے یہی لگتا تھا سب اس کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی نہ کسی بات پر اس پر ہنس رہی ہیں، جیسے وہ حسین نہ ہو، خوبصورت نہ ہو۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے وجود کا جائزہ لینے لگی۔ ایسی کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں ابرار نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اتنے سالوں کی منگنی، اس نے ایک پل میں یہ رشتہ توڑ دیا۔ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا، بار بار اپنے وجود کا جائزہ لینے لگی۔ اب کی بار اسے سچ میں اندازہ ہوا تھا باقی لڑکیوں کی نسبت وہ ویسی نہیں تھی جیسی اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے بالکل چھوٹی بچی معلوم ہوتی تھی، جیسے 15 سال کی بچی ہو، ہمیشہ خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جلدی سے اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی آ کر موبائل دیکھا تو ابرار کی کال آ رہی تھی۔ اس کا جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر
آنسا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ غصے سے اس نے موبائل سے کال کٹ کر دی، لیکن دوبارہ سے ابرار کا جگمگاتا نمبر دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ دل نے قبول کر لیا، کیونکہ ابرار پہلا مرد نہیں تھا جس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے رشتے سے انکار ہو چکا تھا۔ جب اس کا ابرار کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا تو سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہی ہو؟ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے موبائل کانوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، میری جان، میں نے تمہیں یہ کہنا تھا، تم جیسی لڑکی شادی کے قابل نہیں۔ کوئی اچھا سا کام شروع کر لو، کم از کم جاب شروع کر دو، تاکہ اپنی لائف کو کہیں بیزی رکھ سکو، کیونکہ تمہارا وجود اس قابل نہیں کہ کوئی مرد اسے قبول کر سکے۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میری ماں نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ تم ہو۔ تمہیں تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا، تم تو کبھی مجھے خوش نہیں کر سکو گی، پھر بھلا میں تمہارے ساتھ شادی کیوں کروں؟ ابرار گویا بات نہیں کر رہا تھا، کھولتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ وہ مزید ایسی فضول اور بے تکی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اس کی فضول باتیں سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا تھا۔ ابرار اسے کن نگاہوں سے دیکھتا تھا، اس چیز کا اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ آج رات ریڈی رہنا، ایک بزنس پارٹی ہے جہاں ہمیں فیملی کو لے کے جانا ہے، تو آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ کے ماموں جان اور تایا جان بھی وہاں پر آئے ہوں گے، اس وجہ سے آپ کمفرٹیبل محسوس کرو گی۔ اسفند صاحب کی بات سن کر کھانا کھاتی ہوئی آنسا کے ہاتھ رک گئے۔ نہیں بابا جان، میں کہیں بھی نہیں جا رہی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا مطلب ہے بیٹا؟ آپ نے نہیں جانا؟ بہت ضروری ہے نا، میں نے بولا ہے۔ آپ کے ماموں جان اور تایا جان کی فیملی بھی آئی ہوگی، تو اس وجہ سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، آپ کو چلنا ہوگا ساتھ۔ نہ جانے کیوں وہ لوگوں کے پاس جانے سے کترانے لگی تھی۔ اپنا آپ اسے بہت بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا دوبارہ کہیں رشتہ ہو، وہ دوبارہ سے ٹھکرائی جائے۔ ٹھکرائے جانے کے خوف نے اسے ایک چپ سی لگا دی تھی۔ خوبصورت سے لان میں ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ وہ گھر بہت بڑا لگ رہا تھا، بنگلہ ٹائپ سا۔ اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اتنا گھر آج وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ دور دور سے تو اس نے بہت بڑے عالی شان بنگلے دیکھے تھے، لیکن اتنے بڑے گھر میں وہ پہلی دفعہ آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ گھر کس کا ہے اور یہ اس کے بابا کے کیا لگتے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے ان کے گھر میں وہ نہیں آئی تھی۔ لان میں اپنے کزنس کو دیکھ چکی تھی، لیکن ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب مریم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، جو کہ اس کے تایا جان کی بیٹی تھی۔ واہ بھائی، تم بھی آ گئی ہو، مجھے تو لگا تھا تم گھر کی ہو کے رہ جاؤ گی۔ سنا ہے ابرار کے ساتھ تمہاری منگنی ٹوٹ گئی، مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن یار تم خود ہی دیکھو نا، بھلا تم جیسی لڑکیوں کو کیوں مرد پسند کریں گے؟ تمہیں نہیں پتہ آج کل مردوں کو کیسی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں؟ ایک تو تم اتنی بھولی بھالی سی ہو، ویسے تمہیں کسی قسم کے فیشن کا نہیں پتہ، اور تو اور تمہارا وجود بھی۔ مریم بغور اس کے وجود کو دیکھنے لگی، جب اچانک پیچھے سے آتی ہوئی لائبہ نے مریم کو دھکا دیا، اور محض اس نے مذاق میں دھکا دیا تھا، لیکن مریم کے ہاتھ میں موجود جوس والا گلاس
آنسا کے کپڑوں پر گر گیا۔ سوری آنسا، میرا بالکل بھی ایسا مقصد نہیں تھا، بس مجھے لائبہ نے دھکا دیا ہے۔ جبکہ لائبہ اور وہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی، جیسے انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہو۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں جا کے واش کر لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس گھر کی طرف دیکھنے لگی جو بہت بڑا تھا۔ اب اس گھر کے اندر جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جیسے یہ گھر اس کے اندر داخل ہوئی، واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر اپنے کپڑوں کو صاف کرنے لگی۔ اچھی طرح صاف کر کے وہ جیسے ہی مڑی، سامنے کھڑے ہوئے مرد سے پوری طرح سے ٹکر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس شخص نے تھام لیا اور بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ حسین لڑکی، سرخ و سفید رنگت کی مالک، بالکل چھوئی موئی سی بچی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ چھوڑیں مجھے، وہ گھبراتے ہوئے جیسے ہی بولی تو سامنے کھڑا ہوا حاتم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اوہ سوری، معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن ان دونوں کو کوئی اور بھی نگاہوں کے حصار میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ واؤ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ علیشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی بڑی بہن کو وہاں پر دیکھ کر وہ جلدی سے سٹپٹا گیا۔ نہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ یہ گر گئی تھی تو انہیں میں نے تھام لیا تھا یا ان کا بغور ایکس رے کر رہے تھے۔ وہ کیسی نظر آتی ہیں؟ یہ سن کر آنسا مزید ڈر گئی۔ وہ شخص جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا معائنہ کر رہا تھا، وہ کیسی نظر آتی ہے؟ اب کی بار وہ غصے سے حاتم کی طرف دیکھنے لگی۔ آنسا دیکھو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرے بھائی ہیں اور تم انکل اسفند کی بیٹی ہو نا؟ وہ بابا جان کے دوست ہیں اور یہ ہمارا ہی گھر ہے۔ علیشا نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ حاتم کے جانے کے بعد علیشا اسے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ کپڑوں پہ جوس گر گیا تھا تو سارے خراب ہو گئے۔ علیشا نے اس کے خراب کپڑوں کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو چینج کرنے کے لیے دے دیتی ہوں اپنا ڈریس۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آنسا منع کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، آ جائیں، میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ علیشا اسے اپنے ساتھ اپنے روم کی طرف لے گئی، لیکن بار بار خیال حاتم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بڑے وجود والا شخص، ایک باڈی بلڈر، جس کے سامنے وہ بالکل چھوئی موئی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کھولے، سامنے موجود کھلی ہوئی تصویروں کے اوپر نگاہیں جھکائے وہ بار بار بغور اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پارٹی کے دوران ہی اس لڑکی کی تصویر بنا چکا تھا۔ اب کسی طور پر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے اس کی تصویر کو دیکھنے لگتا تو کبھی اٹھ کر بیٹھ کر اس کی تصویر کو دیکھنے لگتا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا، یہ شاید پہلی لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی تھی جسے وہ اتنے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے جناب؟ مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ چکی ہے۔ علیشا کی آواز سن کر ہڑبڑا کر لیپ ٹاپ بند کرنے لگا۔ جب علیشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اوہو، مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ شدید والی محبت ہو گئی ہے ان سے۔ نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ مطلب اب تم اپنی آپی سے بھی جھوٹ بولو گے؟ بابا جان کو جا کے کہتی ہوں کہ ان کے دوست کی بیٹی پسند آ گئی ہے
اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ویسے کیا پسند آیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں پسند آیا۔ وہ میں تو بس ویسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ اسے ماڈل بناتا ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ماڈل بناتے ہو یا اپنے بچوں کی ماں بناتے ہو؟ وہ دوبارہ سے چھیڑنے والے انداز میں بولی، آپ ہی پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھے شادی وادی نہیں کرنی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا، اور ایک واحد اس کی بہن علیشا ہی تو تھی جسے وہ ہر بات کر لیتا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ اپنے دل کی بات وہ علیشا سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا، اسے بھی نہیں سچ بتا پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ایک جھلک میں اس کا چین لے کر چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو، زیادہ پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے بہت شدید والی محبت ہو گئی۔ تم لٹ گئے ہو، فنا ہو گئے ہو۔ آپ ہی پلیز بات مت کیجیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر علیشا کا قہقہ گونجا۔ کیا تم نے بولا؟ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ سچ میں؟ مطلب سیریس نہیں، تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے حاتم، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں ڈر لگتا ہے۔ آپ ہی پلیز میرا مذاق مت بنائے نا، آپ کو پتہ ہے میں لڑکیوں کے معاملے میں کیسا ہوں۔ آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بابا سے بات کرتی ہوں۔ نہیں آپی، التجائیہ لہجے میں بولا۔ دیکھو، پریشان نہیں ہوتے، اب محبت ہو گئی ہے تو کروا دیتی ہوں نا تمہاری اس کے ساتھ شادی۔ نہیں، وہ دوبارہ سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، بعد میں یہ مت کہنا کہ لیٹ ہو گیا تمہیں، اس سے محبت ہے۔ اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، اور پھر یہ کہتی ہوئی علیشا باہر جانے لگی، آپی میں سچ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے، کیونکہ میرا بھائی جتنا شریف ہے وہ کبھی کسی لڑکی کی تصویر ایسے یوں چوری چھپ کے نہیں کھینچ سکتا۔ وہ اس لڑکی کی گردن پہ لب رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے بازوؤں کو اتنی شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ آنسا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جا بجا اس پہ اپنا لمس چھوڑتا ہوا اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ ایک دم سے آنسا کی آنکھ کھلی، وہ چاروں اطراف کمرے کو دیکھنے لگی۔ دل یوں تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کتنے دنوں سے وہ یہ خواب دیکھ رہی تھی، بار بار اس کے خواب میں حاتم اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوتا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیسے بیہودہ قسم کے خواب آ رہے ہیں؟ کیوں بار بار مجھے وہ مرد یاد آ رہا ہے؟ کتنا عجیب قسم کا تھا، کیسے اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا؟ کیوں نہیں میں وہ سب کچھ بھلا پا رہی؟ بھلا اس جیسا مرد مجھے کیوں اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ مجھے ایسا بھی کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اپنی پیشانی پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ دل یوں تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ جلدی سے پانی کا گلاس ڈالنے لگی، اپنے لبوں سے لگایا۔ رات بھر اسے دوبارہ سے نیند نہیں آ سکی، اور اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ جب بھی حاتم کی اسے یاد آتی، اسے خواب میں دیکھتی، اس کے بعد اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگلے دن حسنہ بیگم کہنے لگی، بیٹا، تمہارے بابا کے جو دوست ہیں انہوں نے آج ہمیں کھانے پہ انوائٹ کیا ہے، تو ان کی طرف جانا ہے۔ مما، کون سے بابا کے دوست ہیں؟
جنہوں نے کھانے پہ انوائٹ کیا ہے اور ان کی طرف جانا ہے؟ نہ جانے کیوں ایک دم سے اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ حاتم کو دیکھنے کی طلب اس کے دل میں بڑھنے لگی۔ بار بار وہ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ اتنی زیادہ خوش کیوں ہو رہی ہوں؟ حالانکہ اسے باہر جانے کا، گھومنے پھرنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن اس گھر میں جانے کا نام سن کر ایک عجیب طرح کی بے چینی دل میں پیدا ہوئی تھی۔ مما میں بھی ساتھ چلوں گی کیا؟ جیسے وہ ان سے دوبارہ سے پوچھنا چاہ رہی ہو، اس نے جانا ہے یا نہیں؟ ہاں جانا ہے بیٹا، اب رات میں تمہیں یہاں اکیلا تھوڑی نہ چھوڑ کے جائیں گے، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا، مسکراتے ہوئے کہا۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اتنے دنوں بعد اس نے بہت اچھے سے ڈریسنگ کی تھی، بہت اچھا سا تیار ہوئی تھی۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر سب بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے، خوشگوار ماحول میں۔ ڈنر کرنے کے بعد علیشا کہنے لگی، آ جاؤ تمہیں اپنے روم میں لے چلتی ہوں، اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ علیشا نے کہنے لگی جی آپی ضرور۔ علیشا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ سارے گھر کو دیکھنے لگی۔ سارا گھر دکھانے کے بعد ایک کمرہ بچا تھا، شاید وہ حاتم کا تھا۔ وہ کس کا کمرہ ہے؟ حاتم بھائی کا ہے، آ جاؤ تمہیں وہ بھی دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتی ہوئی زبردستی حاتم کے کمرے کی طرف لے کر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے اس کی ہر چیز بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ اچھا 2 منٹ تم یہاں پہ ویٹ کرو، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اس بات سے انجان کہ حاتم شاور لے رہا تھا۔ سامنے کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھ کر نہ جانے آنسا کو کیا سوچی، لیپ ٹاپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ لیپ ٹاپ پہ کھلی ہوئی تصویر اور وہاں سے نظر آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ اپنی تصویر کسی غیر مرد کے لیپ ٹاپ میں دیکھ کر اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا، آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک ایک تصویر آگے کرنے لگی۔ سامنے حاتم کی تصویریں آنے لگیں۔ کچھ شرٹ کے بغیر تھی، کچھ سوئمنگ پول میں تھی۔ پروبدار شخصیت والا مرد اس قدر حسین تھا، نہ جانے کیوں اس کا شدت سے جی چاہا وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ پیچھے اس کی اپنی تصاویر بھی ہیں۔ اس کے لیپ ٹاپ میں ایک ایک تصویر کو آگے کرتی ہوئی دیکھنے لگی، اس بات سے انجان وہ شخص شاور لے کر نکل چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، بنا شرٹ کے اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ ابھی تک وہ دیکھ نہیں پایا تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کون ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً سے پیچھے ہونے لگی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے حصار میں تھام چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے حاتم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے ٹپ ٹپ پانی اس کے چہرے پر گرنے لگا۔ حاتم نے نگاہیں اس کے لبوں پر ٹکا دیں۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ بغیر شرٹ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے سٹ پٹا کے اسے دور ہوئی۔ سوری، کیا دیکھ رہی تھی میرے لیپ ٹاپ میں؟ وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں وہ گھبرا گئی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ حاتم کی تصویر سامنے کھلی ہوئی تھی، اور وہ بھی تصویر ایسی تھی کہ وہ خود شرم سے لال ہونے لگی۔ میں کیا اچھا میری تصاویر دیکھ رہی تھی لیپ ٹاپ میں؟ حاتم انجوائے کرتا ہوا بولا، جبکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ آپ کی تصویر، میری تصویر، ہاں تمہاری اور میری تصویر مل کے کیا کر رہی تھیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بولا، نہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں۔ آپ کو بولنا نہیں آتا کیا؟ کوئی زبان کا مسئلہ ہے کیا؟ اس دن تو اچھی خاصی بات کر رہی تھی، وہ دوبارہ سے بولا۔ حاتم کو بغیر شرٹ کے دیکھ کر وہ نگاہیں چرانے لگی۔ اتنے میں علیشا بھی آ گئی۔ اوہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ علیشا مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی سے علیشا کے پاس آئی۔ آپ بھی چلے یہاں سے، چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنا زیادہ گھبرا گئی ہو؟ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آپ ہی وہ آپ کی تصویر آپ کے بھائی کے لیپ ٹاپ میں، میری تصویر اس دن فنکشن کی تھی، تو کیا ہو گیا ہے؟ اب بندہ اپنی ہونے والی بیوی کی تصویر لیپ ٹاپ میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہونے والی بیوی؟ کیا مطلب؟ تمہاری فیملی والوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ تمہارے بابا اور میرے بابا کے درمیان تمہارے اور حاتم کے رشتے کی بات ہو چکی ہے، اور تمہارے بابا نے حامی بھی بھر دی ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح علیشا کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میرا رشتہ حاتم کے ساتھ؟ ہاں، کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میرا بھائی بہت خوبصورت، ہینڈسم ہے۔ اگر نہیں پسند تو بتا دو، ہم انکار کروا لیتے ہیں۔ جبکہ آنسا کی آنکھوں میں حاتم کے لیے وہ محبت دیکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کی طرف کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر سے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں۔ گھر آنے کے بعد حسینہ بیگم کمرے میں اس کے پاس آئیں، جہاں پر وہ نہ جانے کن گہری سوچوں میں گم تھی۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ جی مما، بولیں۔ اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اتنا زیادہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ نہیں مما، کچھ بھی نہیں سوچ رہی، بس ویسے ہی۔ علیشا آپی بہت اچھی تھیں، لیکن اس کے دماغ میں ابھی تک حاتم کے ہی خیال گھوم رہے تھے۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، علیشا بہت اچھی تھی۔ تمہیں حاتم کیسا لگا؟ تم حاتم سے ملی ہو؟ دوبارہ سے حاتم کے ساتھ ملی ہو؟ دوبارہ سے حاتم کا وہی سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، بغیر شرٹ کے۔ وہ حسین مرد جب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جی مما، ملی ہوں، بہت اچھے ہیں۔ وہ نرمی سے نگاہیں جھکائے بولی۔ تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ حاتم کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور حاتم کے بابا جلد از جلد چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کر دیں۔ اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ وہ جو 2 دن پہلے تک یہ بات کر رہی تھی کہ اسے شادی نہیں کرنی، اسے کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، مرد ذات سے نفرت ہے، اب وہی لڑکی نگاہیں جھکا گئی۔ مما، آپ لوگوں کو جیسا ٹھیک لگے، میری زندگی کے فیصلے بھی تو آپ لوگوں نے ہی کرنے ہیں۔ جبکہ اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں حاتم کی محبت چمکنے لگی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا چکی تھی تاکہ کہیں حسنہ بیگم کو اس کی آنکھوں میں حاتم کی محبت ہی نظر نہ آنے لگ جائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کے آخر پہ تمہاری شادی رکھ لیتے ہیں۔
اس نے نگاہیں اٹھا کر ایک دم سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا، وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے علیشہ کی بھی رخصتی کرنی ہے، اس وجہ سے ساتھ ہی وہ حاتم کی بھی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے مما، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے حاتم کا چہرہ آنے لگتا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی تک بھی مسلسل حاتم ہی اس کے خیالوں میں گھوم رہا تھا۔ جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، اس نے دیکھا تو سامنے ایک انجان سا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ کال پک نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میسیجز آتے ہوئے دیکھ کر اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے حاتم کا نمبر جگمگا رہا تھا، جو اسے یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز کال پک کریں۔ یہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور موبائل کو دیکھنے کے بعد کال پک کرتے ہوئے موبائل کو اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ کیا کر رہی تھی؟ لگتا ہے میرے خیالوں میں گم تھی۔ دوسری طرف سے گمبھیر لہجے میں بولا، دیکھو میں وقت تو دے دیتا، لیکن تمہیں جب سے دیکھا ہے تمہاری غربت کے لیے دل بہت شدت سے مچلنے لگا ہے۔ تم سے دور رہنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ حاتم کی اتنی بے باکی سن کر وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی، خود پہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حاتم بار بار اس کے ساتھ ایسے ہی گفتگو کیے جا رہا تھا، ایسے ہی جملے اسے بولے جا رہا تھا جو اسے شرمانے پہ مجبور کرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے، جب اس دن میں نے آپ کو اپنے حصار میں لیا تھا تو میرا جی چاہ رہا تھا میں آپ کو خود سے الگ ہی نہ کروں۔ حاتم کی ایسی باتیں سن کر وہ کال کٹ کر گئی۔ ایسی بے باک باتیں آج تک اس کے ساتھ کسی نے نہیں کی، اور حاتم کو تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی ایسی بے باکی باتوں کا جواب نہیں دے گی۔ بار بار حاتم کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتیں، اس کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن وہ دوبارہ سے عجیب سی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی تو اسے یہ محسوس ہونے لگتا، حاتم جب یہ دیکھے گا تو اس کے پاس حسن نہیں ہے جس کا وہ طلبگار ہے، تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہنے لگا کہ وہ حاتم کو شادی سے انکار کر دے۔ شادی میں محض ایک دن باقی تھا، کل ان کی مہندی تھی، لیکن وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھی۔ حاتم سے محبت ہونے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور حاتم کا نمبر ڈائل کیا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے حاتم کو کال کی۔ میری جان، اب ایک دن ہی باقی ہے، اب کیوں اپنے شوہر کے صبر کا امتحان لینے کے لیے کال کی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حاتم مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ کون سی ضروری بات؟ یاد آ گئی۔ دوسری طرف سے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، حاتم میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو پسند نہیں آؤں گی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ غصے میں بولا، دیکھیں یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ سچ ہے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں آج تو آپ نے یہ بات کی ہے، پلیز دوبارہ یہ بات مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے میں کال کٹ کر دی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے بیٹھ گئی۔ اگلے دن مہندی کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اداس نظر آنے لگی۔
مہندی کے فنکشن کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی کزنس بھی آ گئیں۔ مریم کہنے لگی، واو، مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا تمہیں ایک مرد نے خود پسند کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے تمہیں صحیح سے دیکھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے پسند کر لیا، ورنہ تم میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ تمہیں پسند کیا جاتا۔ وہ گویا اس کا مذاق اڑانے لگی۔ کیا مطلب ہے آپی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مریم کی بات سن کر وہ گھبرائی۔ میں تم سے 15 سال کی لگ رہی ہو، پتہ نہیں اس مرد کو کیسے پسند آ گئی۔ ہم نے دیکھا ہے، کافی زیادہ ہینڈسم، رعبدار شخصیت والا ہے، لیکن نہ جانے تم میں ایسا کیا نظر آیا۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اس میں کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ اپنی کزنس کی باتیں سن کر اسے غصہ آنے لگا۔ آپ ہی دیکھیں، فضول باتیں کرنا بند کریں، آپ ایسے نہیں کہہ سکتی۔ لیکن وہ اس کے دماغ کو مکمل طور پر خراب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ اس کے ذہن میں ڈال کر وہ تو چلی گئی، لیکن وہ رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن بھی نکاح کے وقت اس کی حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ رخصت ہونے کے بعد اس کا بھرپور طریقے سے سسرال میں استقبال کیا گیا۔ سبھی لوگوں نے انہیں چاند سورج کی جوڑی بولا۔ وہ کمرے میں بیٹھی آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ ایک ہی خوف دل میں بیٹھا ہوا تھا، حاتم کو وہ پسند نہیں آئے گی۔ حاتم جب اسے دیکھے گا تو وہ حاتم کے ٹائپ کی نہیں ہوگی، جبکہ وہ حاتم کی تصاویر دیکھ چکی تھی کہ حاتم کس قدر خوبصورت ہے، کہیں سے بھی حاتم کے ٹائپ کی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک حاتم کا انتظار کرتی رہی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ حاتم اپنی رعبدار شخصیت کے ساتھ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماشاء اللہ، بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ جیسے اس کی تعریف کر رہا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ میں آپ کو پسند نہیں آئی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ وہ عجیب انداز میں اس کو دیکھتا ہوا بولا، مجھے معلوم ہے میں آپ کو پسند نہیں آئی، پلیز آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کو پسند نہیں آؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھیں، مجھے ایسی فضول باتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ کوئی بات آپ کے دل میں ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں آپ کو خوش کر سکوں۔ دیکھو، فضول باتیں بند کرو، یہ کہتا ہوا اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا، لیکن وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ۔ وہ دوبارہ سے گویا ہوا، لیکن اب کی بار بھی وہ اسے کوئی جواب نہیں دے پائی، بس آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کافی وقت گزر گیا، اسے پوچھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب کی بار حاتم کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے اپنے حصار میں قید کیے جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ سارے خواب جو اتنے مہینوں سے دیکھتی آئی تھی، وہ سارے خواب اسے سچ اور حقیقت معلوم ہونے لگے۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے ہاتھوں کو ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ پلیز حاتم، چھوڑیں، وہ سسکتے ہوئے بولی، اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو قید کر گیا۔
اب کی بار وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ رات بھر اس پر اپنی محبت کی برسات کرتا رہا۔ پوری رات اس کی باہوں کے حصار میں ٹوٹ کر بکھری رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی، بالکل بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ حاتم دھیرے دھیرے اس کی گالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر آنکھیں کھول گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے حاتم ابھی اسے بولے گا کہ تمہارا وجود اس قابل نہیں، جیسے مجھے لڑکیاں پسند ہیں وہ ایسا نہیں۔ وہ اس بات کی امید کر رہی تھی، لیکن حاتم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ حاتم، میں آپ کو اچھی نہیں نہ لگی، میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں نہ آئی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، ایسا کس نے کہا ہے؟ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، اتنی خوبصورت ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، میں بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، بتاؤں کیا تم مجھے کہاں کہاں سے خوبصورت لگی ہو؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، لیکن اب کی بار بھی اسے یہی محسوس ہوا جیسے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ اسے وہ پسند نہیں آئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ہر رات اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ کتنی اہم ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ اس نے کبھی خود پہ غور ہی نہیں کیا وہ کس قدر بدلتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ حاتم کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے وہ سامنے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ واش روم میں اس کی آواز آ رہی تھی، وامٹنگ کر رہی تھی، کھانس رہی تھی۔ حاتم جلدی سے واش روم کی طرف گیا۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بیسن پر جھکی ہوئی تھی۔ حاتم جلدی سے اس کی پشت کو سہلانے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ نڈھال ہوتی جا رہی تھی، حاتم کے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ حاتم، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا میری جان، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حاتم نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے اور اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد جو بات بتائی، حاتم کے پاؤں سے تو زمین ہی حاتم کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، ماشاءاللہ، یہ ماں بننے والی ہیں اور آپ کی وائف کافی زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ بس انہیں میں کوئی طاقت کی میڈیسنز نہیں لکھ کے دیتی، کیونکہ انہیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ پہلے ہی بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ بظاہر کمزور نظر آنے والی لڑکی ڈاکٹر کی باتیں سن کر منہ کھولے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ حاتم اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ حاتم، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ وہ معصومیت سے بولی، کیا مطلب کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد بچے ہونا تو ایک نیچرل چیز ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے کبھی مجھے یہ کیوں نہیں کہا میں آپ کو پسند نہیں آئی؟ پاگل ہو کیا لڑکی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تم ہر بار یہ کیوں کہتی ہو کہ تم مجھے پسند نہیں آئی۔ تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو۔ میں نے خود تمہارا انتخاب کیا، خود تم سے محبت کی اور تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ حاتم، آپ مجھ سے یوں ہی محبت کریں گے؟ کبھی آپ بدلیں گے تو نہیں؟ یہ تو نہیں کہیں گے
میرا وجود اس قابل نہیں، نہ آپ میرے وجود کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ حاتم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پاگل ہو کیا؟ میں بھلا ایسا کیوں بولوں گا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کچھ بولوں گا؟ پاگل ہو؟ وہ جا بجا اس کے چہرے پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اچھا نا ہاسپٹل ہے، یہاں کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ محض اس کی سوچ تھی، غلط فہمی تھی۔ ہر مرد ابرار جیسا نہیں ہوتا جسے اس نے ٹھکرایا۔ ہر آنے والی عورت اس کے وجود کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتی تھی کہ یہ کبھی ان کے بیٹے کو خوش نہیں کر سکتی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کچھ عورتیں عورتوں کی دشمن ہوتی ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، جبکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ حاتم کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا۔ اس نے اپنی فضول سوچوں کو جھٹک دیا اور یہ قبول کر لیا، خدا نے اسے جیسے بنایا تھا بہت حسین بنایا تھا، اور اس چیز کا احساس حاتم نے اسے دلایا تھا کہ وہ بہت حسین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔